بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب ذی وقار، آسمان نے عرش بری کی طرف سے اہل زمین کے لیے ہر دور میں جب جب جہاں جہاں جتنی جتنی جیسے جیسے رہنمائی کی ضرورت پڑی، وہ مخلوق سمجھ کے، اپنے بندے سمجھ کے اللہ الرحمن نے ہر اعتبار سے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ مدد فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی رہنمائی لینے والا ہو۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کا من بھی ہوتا ہے، سامان بھی ہوتا ہے، مگر لینے والے کا مزاج اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہ اکڑ میں ہے، تکبر میں ہے، غرور میں ہے، تعصب میں ہے، یا بلا وجہ کی نفرت اور دوری میں ہے، یا استغنا دکھا رہا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ کسی کو دینے کا ارادہ کیا ہوگا، لیکن بعض وجوہات پہ ہاتھ کھینچنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو اس سے سب کچھ مانگا جائے، لامحدود ہے تو لامحدود مانگا جائے، اور اس سے تعلق عقیدے کی بنیاد پہ اچھا رکھا جائے۔ حضرات، ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی یا اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو، اگر ان کا ہمارے ساتھ نسبت والا تعلق جانتے ہوئے بھی اگر اس میں بگاڑ آ جائے، وہ لیں تو ہم سے لیکن ہماری طرف نسبت مناسب نہ سمجھیں، تو یہ ناقابل برداشت کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات اس کے اوپر نرم گوشہ اور رحمت اور کرم کا پہلو اللہ نے اپنے اوپر لکھا ہے، سوائے ایک چیز کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ نسبت میں، بندگی میں کسی اور کو ساتھ مشارکت کو برداشت نہیں کرتے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مسائل آتے ہیں اس سے ہم گھبرا بڑی جلدی جاتے ہیں۔ حضرات، جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے، لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے جیسا کہ متضاد خبریں ہیں، تو اس کورونا کو کئی حیثیتوں سے پڑھا گیا ہے اور ہر طرح کی رپورٹ منظر عام پہ ہے۔ اگر سب کو دیکھا جائے اور اس میں بلا وجہ کی تنگ نظری نہ رکھی جائے، تو سب سے بڑا جو اس کے اوپر اس وقت ٹائٹل اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اہل سیاست یا اہل بصیرت، یا جن کی دور رس نگاہیں ہیں، یا جن کو اللہ نے ابھی دماغ، سوچنے سمجھنے والے ہوش اور حواس کے ساتھ دیے ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے، بہت بڑی۔ حضرات، ممکن ہے ایسے ہی ہو، آپ اسے 100% نہ کہیے، چند فیصد بھی مان لیجئے
تو کیا کائنات جب سے بنی ہے سازشوں سے خالی ہے؟ نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ملتے ہی جو دماغ میں اور دل میں سوچ اور فکر آئی تھی وہ سازشوں سے جڑی ہوئی تھی۔ جنت مل کر کے پھر وہاں سے نکل جانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہوا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی، انسانیت کے ساتھ۔ رحمان اور شیطان یہ طاقتیں اس وقت بے شک رحمان نے ہی بنایا ہے شیطان کو، لیکن ڈھیل دی ہے کہ چل دوڑ دیکھتے ہیں کتنا دوڑتا ہے تو۔ حضرات اگر یہ سازش ہے، اگر یہ سازش ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے دو پہلوؤں سے۔ اپنے رب پر توکل رکھ کے، اور توکل کا یہ معنی ہے کہ آپ اپنی تقدیر پر اور اپنی قسمت پر رب کے ساتھ راضی ہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ میں نہیں مرنے دیا، جس نے عدم سے وجود عطا کیا ہے، وہ انشاءاللہ اب بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ اور اس میں آپ کو بھی تدبیر کرنی ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، ذات کے لیے، اپنی فیملی اور خاندان کے لیے، اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنی نسل اور اپنے وطن کے لیے، اپنی مٹی اور اپنے عقیدے کے لیے۔ جب مقابلہ ہے تو مقابلے میں لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سازش ہے اور ہمیں کوئی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ہمارے سامنے قائد بن کے، لیڈر بن کے، رہبر بن کے، رہنما بن کے اس کا مقابلہ کرے گا، اللہ کے ہاں سب کچھ ہے۔ آپ کو اور مجھے شاید نظر نہ آ رہا ہو، لیکن رب کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، وہ صرف رب جانتا ہے کس سے کب کہاں کام لے لے، وہ ذات موجود ہے۔ تو ہمیں صبر بھی کرنا ہے، توکل اور حوصلے سے بھی کام لینا ہے، اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان کامل رکھنا ہے، اور اپنی تدبیر بھی جاری رکھنی ہے۔ وہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ ہو، وہ اپنے دفاع، اپنے بچاؤ، اور دوسرے پہلو سے بھی سوچنے کا، جسے مقابلہ کہتے ہیں۔ صرف باتیں بنا لینے سے کہ سازش ہے، معاملے حل نہیں ہوتے۔ حضرات دوسری چیز کہ یہ ون ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے، ہم بہت بچپن سے پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے نظریات اور اس کے پروٹوکول جتنے بھی ہیں، پروٹوکولز، وہ سارے ان لوگوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، اور وہ دنیا کو اپنے طریقے سے ایک چھڑی سے چلانا چاہتے ہیں، تو ان کا حق ہے۔ آپ اور میں بھی چلا لیں، آپ اور میں بھی چلا لیں، لیکن یاد رہے اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ پورے یقین کامل کے ساتھ سنیے۔ اس کتاب اللہ میں بار بار ذکر ہوا ہے، اگر رب چاہتا کہ پوری دنیا کا آرڈر صرف ایک ہو، لوگ ایک ہوں، تو پھر اللہ ان سب کو مجبور کر دیتا۔ لو شاء، اگر وہ چاہتا، لو شاء اللہ، اگر تیرے رب نے چاہا ہوتا، لجعلکم امۃ واحدہ، آپ اور میں صرف ایک ہی ہوتے، ایک گروہ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ، سب ایک، ورلڈ آرڈر ایک، بنانے والا ایک۔ لیکن تیرے رب نے ایسا نہیں چاہا ہے، اس نے آزادی دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف تیرے خالق اور مالک رحمان کی دعوت ہے۔ اللہ نے تجھے وجود دے کے، طاقت دے کے، قوت دے کے، نظام اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر تجھے اختیار دیا ہے، مرضی دی ہے، مشیت دی ہے، اور تجھے صحیح بھی بتایا، غلط بھی بتایا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو کس آرڈر کے تحت چلتا ہے۔ تو بھائیو، اس حوالے سے اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے تو انشاءاللہ مطمئن رہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ جب میرے رب نے چاہتے ہوئے بھی پھر ایسی زبردستی نہیں کی، ممکن ہے کچھ حالات ہوں وقتی طور پہ، اور جو کہا جا رہا ہے یہ ٹیکنالوجیز لگا کر کے آپ کے اندر بھیج کر کے اور پھر آپ کو کنٹرول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مقابلے کی فضا ہے، دیکھتے ہیں، میدان برابر ہے، انشاءاللہ العزیز
لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز کہ یہ بیماری ہے، بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ کائنات کا کوئی پتا وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام جب بیماری کا معاملہ آیا تو ادباً عقیدتاً یہ بولا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ حضرات، ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا استعمال کیا ہے کہ جس سے بیماری آئی ہے، کچھ نہ کچھ۔ اگر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور زہر اثر کرتا ہے تو کوئی زہر ہمارے جسم میں اترا ہے، اعتماد کے نام پہ اترا ہے، محبت کے نام پہ اترا ہے، دوا کے نام پہ اترا ہے، پیار کے نام پہ اترا ہے، بھروسے کے نام پہ اترا ہے، کسی بھی طرح اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اپنے اطباء نے، ڈاکٹرز نے، یا جس نے بھی، اپنے ماں باپ نے، اور خود میں نے اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں کھایا، کچھ ہے جو اندر جا رہا ہے، کچھ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ، بچوں کے بچے، جوانوں کے جوان، بزرگوں کے بزرگ، یوں اگر اس لپیٹ میں ہیں، کوئی گوشت کے نام پہ، کوئی پروٹین کے نام پہ، کوئی کسی نام پہ ہمارے وجود میں کچھ بھیجا جا رہا ہے جس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس کے لیے اگر یہ بیماری ہے تو بیماری کے لیے طبیب کو، ڈاکٹر کو، ہماری لیبارٹری کو، اور بیماریوں کے بارے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنے ساتھ مخلص ہو کے سوچنا ہوگا، پھر جا کر کے علاج ممکن ہے۔ اگر تشخیص صحیح نہ ہو، طبیب کی نیت صحیح نہ ہو، اور علاج کروانے والے کے لیے اس کے ہاتھ میں پیسہ ہو لیکن اسے رزلٹ پراپر اور صحیح نہ مل رہا ہو، تو حضرات پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جن کے پڑھنے کا سلوگن یہ تھا کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، اگر وہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر وہ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے وجود میں سے ہیں۔ کہیں ہماری سوچ اور ہماری فکر مادہ اور پیسہ پیچھے ہے تو پھر ہمارا علاج جب تک خود مخلص نہیں ہوتے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اور بیماری کا معاملہ یاد رہے، آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ذرا 83 سے آگے پڑھیے گا۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب دنیا کے طبیب جواب دے جائیں، بیماری ختم تو ہونی ہوتی ہے، لیکن جب اعتماد اٹھ جائیں، جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں، تو پھر آواز کے لیے کوئی ہستی ہے، بلانا مت۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو بلایا، اور یاد رہے کہ بیماری کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی وبا ہوتی ہے، کبھی ابتلا ہوتی ہے، تینوں شکلوں میں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے، انی مسنی الضر۔ آپ بھی اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کر کے پکاریے گا۔ اگر آپ کو یہ عقیدہ ملا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا صرف اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، پالن ہار اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، رب کا لفظ یہاں لانا اور پھر پکارنا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے ایسی بیماری لگی ہے کہ میرا نقصان در نقصان کرتی چلی گئی، ضرر پہ ضرر، نقصان پہ نقصان، وجود جسم ڈھانچہ بن گیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اللہ جس رحم میں پانی کی بوند کو تو نے اتنا وجود عطا کر دیا تھا، وہ وجود گھلتا گھلتا پھر ڈھانچہ بن رہا ہے۔ اللہ اگر تو ماں کے رحم میں بنا سکتا ہے، پال سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو تو ارحم الراحمین 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مہربان ہے، مجھے تیری رحمت چاہیے۔ تو پھر میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بیماری نے انشاءاللہ جانا تو ہے، اپنے رحمان رب کے ساتھ رابطہ مستقل رکھنا ہے۔ مجھے یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں اس واقعے کو بیان کروں، ایوب علیہ السلام کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ بچا ہی کچھ نہیں تھا، بہت کچھ دیا تھا رب نے، محلات،
گھر، خاندان سب ختم ہو گیا تھا سوائے ایک بیوی کے، اور اس بیوی کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بہت کچھ لکھا گیا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن تھک ہار کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے کچھ لاتے ہوئے کہ جسے چھوت کی بیماری سمجھ کر کے آج کی زبان میں سائیڈ پہ کر دیا گیا تھا، کرنٹینہ میں تھے، کوئی ٹچ نہیں کرے، قریب سے بھی مت گزرے، بیماری لگے گی۔ اللہ اکبر۔ راستے میں گھوڑے کے اوپر ایک بابا جی سفید داڑھی کے ساتھ نظر آئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان بابا جی کی شکل میں ہے، اور آ کر کے کیا بولا؟ پریشان ہو؟ کہا جی۔ کہا ایسے کرو، گوشت لو اور اپنے شوہر کو ٹچ کر کے راستے میں چھوڑ دو، جس کو لگے گا یا چھوئے گا بیماری اس کو لگ جائے گی، تیرے شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ بندہ جب حالات سے ستایا ہوا ہوتا ہے اور بیماری بسا اوقات انسان کو ایمان اور عقیدے سے سائیڈ پہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ پیغمبر کی بیوی ہے اور کچھ غلط بھی نہیں ہے، 18 سال، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 18 سال بیماری، ابھی تو ہمیں چند ماہ ہوئے ہیں، پیغمبر نے، جرم بھی کوئی نہیں، بتائیے پیغمبر ہیں، ہماری طرح کے وہ جرائم تو نہیں تھے۔ اب آئے اور یہ سوچا، بات آ کر کے اپنے شوہر سے کی، ابھی کیا نہیں ہے، مگر بیماری 18 سال کھینچتی رہی، نوچتی رہی، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ کہا اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے۔ حضرات، بہت کچھ کہا جاتا ہے عورتوں کے حقوق میں، اگر عورت کو آپ عقیدہ سیفٹی کے طور پہ نہیں دے سکے تو کعبہ کے رب کی قسم آپ نے عورت کا کوئی تحفظ نہیں کیا، عورت کا کوئی تحفظ نہیں کیا۔ جب دعا کی گئی اور یہ سوچ تھی، مالک فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے ان کی بات سنی اور قبول کی، اور جو ان پہ دکھ تھا، درد تھا، ہم نے وہ ساری تکلیفیں ٹال دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلًا، ہم نے ان کو اہل بھی دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، ان کو مال بھی دیا اور جتنا تھا اسے ڈبل کر کے دیا۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، جو بیماری میں بھی میرے بندے بن کے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے۔ حضرات، اگر بیماری ہے تو بندگی مت چھوڑنا، دعائیں التجائیں مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے صحت دی اور انہوں نے کہا کہ تیار ہو جا، میں نے جو قسم کھائی تھی وہ اپنی پوری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی بھیج دی، تیری بیوی بھی غلط نہیں تھی لیکن حالات نے تنگ اتنا کر دیا تھا، بات بھی تیری سچی ہے، عقیدے پہ کمپرومائز بھی نہیں ہے، ایک 100 اکٹھے تن کے لمبے کیجئے، جھاڑو ٹائپ مفسرین نے لکھا ہے، اس کو باندھیے اور مار لیجئے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور اس کی وفا کا جو تقاضا ہے مجھے اس کی بھی لاج رکھنی۔ حضرات، عقیدے پہ کمپرومائز بیماری میں نہیں۔ اور اگر یہ بیماری سزا ہے، بیماری سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہاں یہ بیماری ہے تو وَمَا مِن دَاءٍ إِلَّا وَقَدْ أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی رب نے دوا نہ اتاری ہو، دوا ہے۔ اور اگر یہ جرم کی سزا ہے، رب اس میں بھی پکڑتا ہے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، اگر قوموں میں بدکاری پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، حضرات قوم کو برداشت نہیں ہوا تھا، جب کچھ علماء نے اس پہ بات کی کہ یہ بطور سزا تمہارے اوپر یہ بات آئی ہے، اللہ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، تو ہر ایک نے دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ تم غلط ہو، ہم ٹھیک ہیں۔ آن دی ریکارڈ یہ میڈیا پہ سب موجود ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنا چہرہ سنوار رہا ہوں جسے لوگ دیکھتے ہیں، تو مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رب دل دیکھتا ہے اور وہ اندر کے راز جانتا ہے۔ کوئی ایسا آئینہ بھی میں ڈھونڈوں،
جس میں خود کو، اپنے دل کو، اپنے ارمانوں کو، خیالات کو، تصورات کو، اپنی تنہائیوں کو اور اپنی خلوتوں کو اور اپنے ان معاملات کو جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے، اور جب وہ سزا دینے پہ آتا ہے تو پھر ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، سب ہاتھ میں ہوتا ہے، معاملے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بگڑ جاتا ہے، معاملے بگڑ گئے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے بھی کوئی دیکھیں گے؟ سزا کے لیے اگر یہ معاملہ ہے اور یہ جرم ہمارے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑے جرم بتائے۔ پہلا جرم بدکاری، عیاشی، فحاشی، نتیجہ ایسی بیماریاں کہ جو آباء و اجداد نے سنی ہی نہیں تھی، جن کی علاج اور تشخیص کے لیے ہمارے پاس کوئی کٹس نہیں ہیں، اور جو ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، لیتے ہوئے پیمانے اور دیتے ہوئے اور، رمضان میں اور غیر رمضان میں اور۔ حضرات اگر یہ کیفیت ہے آپ اور مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، اللہ قحط سالی، قحط سالی، اور اس کا نتیجہ 3 شکلوں میں۔ پہلی چیز، اللہ بجٹ ان بیلنس کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، رہن سہن، اور حاکم وقت ان پہ شکنجے اور ٹائٹ کر دیتا ہے، سختیاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرات آئیے، اس سے بڑا شکنجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی دکان کا تالا کھولنے کو بےتاب تھے کہ نہیں؟ اور شاید آنے والے دنوں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھیے، جو غریب لوگوں کا حق، یہ ایک جرم ہے، جہاں امیر غریب کا حق مارے گا وہاں تیرے رب نے رحمت کی برکھا روک دینی ہے، اور بارشیں عذاب کی شکل میں، وہ جانوروں کا حق ان کو دلوایا جائے گا، اگر وہ آئیں گی بھی تو عذاب اور سیلاب کی شکل میں، سزا کی شکل میں۔ اور جس قوم میں اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے توڑنے کا جرم پایا جائے، اللہ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سازش ہے اور دشمن مسلط ہے اور ون ورڈ آرڈر ہے، تو پیچھے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے، آپ نے اور میں نے، نماز، زکوٰۃ، جہاد، روزہ، حج، عبادات، مناجات، اللہ کے ساتھ عقائد، ہر چیز کو ہم نے توڑا ہے۔ اور 5واں جرم، جس قوم کی عدالتوں کے ججز، قاضی، جہاں کی عدالتیں، کورٹ کچہریاں، ان کے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کے آئیں گے، اس آسمانی دستور کے ہوتے ہوئے دنیاوی انسانوں کے بنے ہوئے انسانوں کے لیے قانون سے آئیں گے۔ انسان کا قانون تو یہ ہے کہ وہ 1 ایکڑ زمین کے لیے، آپ کو پتہ ہے آپ کے قریب ساتھ والے ضلع میں 1 ایکڑ کے لیے 22 سال کی تاریخ میں 33 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ دائیں بائیں نظر رکھتے ہیں، صرف 1 ایکڑ 22 سالہ تاریخ میں، 22 سال پہلے یہ ایکڑ خریدا گیا تھا اور اس پہ اختلاف ہوا، اس وقت تک 33 لوگ۔ حضرات کورٹ نہیں ہے، کچہری نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، فوج نہیں ہے، نظام اور سسٹم نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سب ہے، لیکن وہاں فیصلے کرنے کے لیے وہ جو کتاب ہے جو پڑھی گئی ہے، جو پڑھ کر کے یہ بھائی اس کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے۔ اور جب یہ تھا تو مدینے میں ایک ہی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک سزا دی گئی، پھر دوبارہ مدینہ میں دہشت گردی کا واقعہ نظر نہیں آیا تھا۔ حضرات سزا، اس کے بعد ہے وبا۔ اگر وبا ہے تو اس کے اوپر ہمارے کافی سارے لیکچرز، علماء، اہل علم، ڈاکٹرز، اطباء، انہوں نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ وبا کے دنوں میں آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے، احتیاط کیا کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو کس طرح کا سٹیپ لینا ہے۔ اور اگر یہ ابتلا ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کی درمیانی زندگی اور یہ کشمکش تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ زندگی پرسکون تھی تو تم کیسے تھے، صحت تھی تو کیسے تھے؟ پڑھا کرتے تھے کبھی حدیث اور بیان کرتے تھے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مگر احساس نہیں ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے شاید۔ حضرات، مصروف ہو جانے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم نہیں جان پائے، تو ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، کورونا ان میں سے کسی بھی شکل میں، مرنا تو ہے ہم نے کسی نہ کسی شکل میں، اللہ سے حسن خاتمہ مانگے، اللہ سے حسن خاتمہ مانگے، اچھی موت مانگے۔ اللہ رب العزت، یہ موت عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ قائم رہیں، گھبرانے بلبلانے کی لوگوں کے سامنے ضرورت نہیں، آنسو بہانا ہے تو رب کے سامنے، گڑ گڑانا ہے تو رب کے سامنے، ابتلا اور آزمائش ہے رب کی طرف سے تو انشاءاللہ۔ میرے محبوب نے نہیں کہا تھا رب اعنی علی سکرات الموت، اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، موت کے منہ میں ہوں، سکرات الموت سے میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ تو ہمیں اپنے رب کے حضور جانا ہے، ان 5 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے جو ذکر کیے گئے۔ اگر یہ دنیا کی طرف سے سازش ہے تو پھر بھی، یہ بیماری ہے تو پھر بھی، یہ سزا ہے تو تب بھی، وبا ہے تو پھر بھی، اور ابتلا ہے تو پھر بھی، اس کے لیے جتنا ہو سکے ہم نے بارہا کہا ہے، آپ اور میں بالخصوص اللہ کی کتاب کو 1 صفحہ ڈیلی پڑھنا عادت بنائیں، کم از کم، زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ، نام لینا ضروری نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ سنت کو بھی مد نظر رکھا اور قرآن مجید نماز کے اندر بھی سنے، پھر دن کو بھی پڑھے اور ترجمے کے ساتھ بھی پورا قرآن مجید مکمل کیا۔ لوگ موجود ہیں ہمارے اندر، لیکن ہم 1 صفحہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید، اسے اپنی عادت بنائیں۔ اور آپ کے گھر کے بڑا ہونے کا فائدہ ہی یہ ہے، مت منوائیے، باقی جگہوں پہ آپ منواتے ہیں اپنا آپ، محبت سے، پیار سے لے کر کے بیٹھیے، پیار سے لے کر کے بیٹھیے۔ مجھے یاد ہے ایک افطاری پہ جانا ہوا تو میں جاتے ہوئے کچھ قرآن مجید ساتھ لے گیا، تو صاحب خوش بھی ہوئے اور کہا کہ میری 2 ہی بیٹیاں اور انہوں نے سب سے قیمتی نسخہ قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے والا، تو آپ اور میں کسی کو قرآن مجید خرید کے لے دے سکتے ہیں، اس تک پہنچیں، بات کریں، اس سے تھوڑا بہت ٹیبل ٹاک کریں اور اس کو سمجھائیں، جب تک وہ پڑھے گا اس کا بھی اجر آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیماریاں آتی رہیں، دکھ درد آتے رہے، وبائیں آتی رہیں، قوم گڑ گڑائی، مساجد سے جڑی، سجدوں میں گئی، عبادت میں گئی، مناجات میں گئی، اکڑی نہیں، لڑائی نہیں۔ کورونا سے لڑ نہیں سکتے آپ، اگر یہ بیماری ہے، اگر یہ وبا ہے، اگر یہ ابتلا ہے، اگر یہ سزا ہے، تو پھر صرف التجا ہے، صرف عاجزی ہے۔ اور اپنے گھر میں اللہ کے لیے قرآن مجید کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی کتاب ضرور لائیں، ترجمے والی لے کے آئیں۔ ساری دنیا آپ کو کہتی ہے گمراہ ہو جاؤ گے، لوگوں نہ چھوڑیے آپ اپنا عقیدہ، رہیے جہاں پہ ہیں، جان تو سکیے، کم از کم موت آئے تو جان کے تو آئے کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کیا تھا، فرمایا کیا تھا، قرآن کے حامل تھے، تفسیر تھی، کیا کر گئے، کیا عمل پیش کیا ہے، ترجمے کے ساتھ گھر میں، اور ممکن نہیں صحیح البخاری رکھ لیں، صحیح مسلم رکھ لیں، جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، سوائے چند ان لوگوں کے جو بیچارے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں لیکن حالات ان کے ماٹھے ہیں بیچاروں کے، جنہیں صرف سستی شہرت چاہیے، وگرنہ جتنی بھی امت کے علماء ہیں جو عالم ہیں وہ متفق ہے اس بات پہ، اصح الکتابی بعد کتاب اللہ،
قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب میں غلطیوں کا کم ترین امکان ہے اور صحیح ترین کتاب ہے تو اس روح زمین کے اوپر اجماع امت کے ساتھ وہ صحیح البخاری ہے حضرات، اس کا ترجمہ. اور اللہ کا شکر ہے ایسی ایپس موجود ہیں، آپ کو ترجمے کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں. اور اس کے ساتھ میں پہلے بھی ہم نے جمعوں کی بھی تقسیم کی تھی، آپ اپنے اسلاف کی زندگیوں کا ایک ورق، کوئی ایک کہانی، ان کی داستان، ناول بھی تو دنیا پڑھتی ہے، ڈرامے بھی تو سنتی ہے، روتی ہے، اور اس میں سچ اور جھوٹ بھی مکس ہوتا ہے، عقیدے کی تباہی اور بربادی کے سامان بھی بسا اوقات ہوتے ہیں. پھر بھی دیکھنا سننا اس کے اندر جو ہے چونکہ کچھ اور مکس ہوتا ہے جو ہمارے من کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہیں وہ تاریخ کے اوراق پڑھیے جو سنہری حروف ہے، جو سنہری اوراق ہیں، جو ہمارے اسلاف کے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت کے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے جو ہیں وہ فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے علماء، اہل علم، ان کی زندگیاں کیسی تھی، آپ کو جینے کا شعور آئے گا، جینے کا شعور آئے گا. اور حضرات ایک اور چیز بھی ضرور پڑھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن میں اخلاق، مروت، مودت، محبت، پیار، ہر وقت کی سختی، دوسرے کو کھا جانا، کاٹ دینا، بری نظروں سے دیکھنا، حقیر جاننا، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہم نے لوٹ رکھا ہے. تو آئیے ان ایام میں اللہ سے اچھی امید رکھ کے، تقدیر پر یقین کامل رکھ کے، اپنی قسمت کو اللہ کی رحمت سمجھ کے، اپنے نصیب کے لیے تگ و دو کیجئے، حدود اور دائرے اور جواز میں رہ کے، اور جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ ہم نے اسے فیس کرنا ہے. موت تو لکھی ہے، لیکن گھبرا کے مر جانا یہ مردانگی نہیں ہوتی. انسان اللہ تعالیٰ نے بہت عقل مند بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، یہ حالات کو دیکھتا ہے، یہ جائزہ لیتا ہے، یہ مشکل اور آسان پہلو تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے سارے رستے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ساتھ اچھے معاملے کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.